الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره رواه مسلم۔ جیسا کہ جاریہ باب کا عنوان سابق میں بتایا گیا، باب الجلوس والنوم والمشی، یعنی بیٹھنے اور سونے اور چلنے پھرنے کے آداب کا یہ بیان ہے۔ تو اس سلسلے میں اس باب کا جو پہلا جز ہے بیٹھنے کے آداب اور سونے کے آداب، تو سونے کے آداب سے متعلق، اوندھے منہ لیٹنے سے متعلق جو احادیث شریفہ اور روایات کی گزشتہ کے درس میں گزری، اب آج کے درس میں چت لیٹنے یعنی پیٹھ کے بل لیٹنے، اوندھے منہ چہرے کے بل لیٹنا یہ شریعت میں منع ہے، جس کا ذکر گزشتہ کے درس کی روایات میں ہوا۔ آج کے درس میں وہ روایات آنے والی ہیں جس میں پیٹھ کے بل چہرہ آسمان کی طرف کر کے لیٹنے سے متعلق روایات ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی روایت حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، روکا ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی اپنے کسی ایک پیر کو دوسرے پیر پر ڈال کر لیٹے، پیٹھ کے بل چت لیٹے، پیٹھ کے بل چت لیٹے ہوئے آدمی اپنے ایک پیر کو دوسرے پیر پر ڈالے، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے۔ وفی روایت لہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يستلقين احدكم ثم يضع احدى رجليه على الاخرى۔ اور مسلم شریف ہی کی ایک اور حدیث شریف میں، ایک اور روایت میں، جو کہ وہ بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی ہرگز چت لیٹے ہوئے اپنے ایک پیر کو دوسرے پیر پر نہ رکھے۔ تو اب چت لیٹ کر ایک پیر پر دوسرے پیر کو ڈالنے کی محدثین نے دو صورتیں ذکر کی۔ ایک تو ایک آدمی چت لیٹے ہوئے اپنے دونوں پیروں کو دراز کیا ہوا ہو، ایسا آسمان کی طرف چہرہ کیا ہوا ہو، چھت کی طرف چہرہ کیا ہوا ہو اور پیٹھ زمین سے لگی ہو، اور آدمی دونوں پیروں کو دراز کر دیا ہو اور ایک پیر کو دوسرے پیر پر ڈالا ہو۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک پیر کو اٹھایا جائے، ایک پیر کے گھٹنے کو اوپر اٹھا دے، ایک پیر کو موڑ کر اس طرح آدھے پیر کو موڑ دے کر پنجے کو قریب کر کے گھٹنے کے اوپر کر لے، اور پھر ایک پیر کو دوسرے پیر کے گھٹنے کے اوپر اس طرح رکھے۔ یہ دو صورتیں ہوئی چت لیٹنے کی۔ چت لیٹنے سے متعلق کوئی روک نہیں، البتہ چت لیٹ کر پیر پر پیر ڈالنا اس سے حضور منع کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ پیر پر پیر ڈالنے کی صورت میں بے ستری ہو جانے کا اندیشہ ہے، کہ کپڑا جسم پر سے ہٹ جائے اور سطر کھل جانے اور سطر کے ظاہر ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں بھی جو دو صورتوں میں کی جو پہلی صورت بتائی گئی کہ اگر دونوں پیر لمبے کیے ہوئے ہوں اور پیر پر پیر ڈالا جائے، تو اس میں شارحین حدیث نے کسی قسم کی کوئی قباحت، کوئی ممانعت نہیں بیان کی، بلکہ یہ صورت میں کوئی حرج نہیں۔
اس لیے کہ اس کے روکنے کی جو اصل وجہ ہے سطر کھلنے کی، وہ صورت اس میں پیش نہیں آتی، چاہے آدمی تہبند پہنا ہوا ہو، لنگی پہنا ہوا ہو، لنگی چاہے سلی ہوئی ہو یا نہ سلی ہوئی ہو، لنگی چاہے لمبی ہو یا مختصر شارٹ ہو، چاہے آدمی پیجامہ پتلون پہنا ہوا ہو، کسی صورت میں پیر اگر لمبے کر کے ایک پیر کو دوسرے پیر پر ڈالتا ہے تو اس میں صدر کے کھلنے کا کوئی امکان ہی نہیں رہتا، تو اس لیے یہ صورت کوئی ممانعت والی نہیں ہے۔ اب رہ جاتی ہے اس میں دوسری صورت کہ کوئی ایک پیر کو کہ گھٹنے کو کھڑا کر کے دوسرے پیر کو اس کے اوپر ڈالا جائے، چاہے دائیں پیر کے گھٹنے کو کھڑا کر کے بائیں پیر کو اس پر ڈالا جائے، یا بائیں پیر کے گھٹنے کو کھڑا کر کے دائیں پیر کو اس کے اوپر سے ایسا ڈالا جائے۔ تو یہ جو صورت ہے اس میں بھی اگر آدمی سلا ہوا پاجامہ پائنٹ جو ہوتا ہے، دو پینچے سلے ہوئے ہیں، یا تہبند کافی لمبا ہے، تو اس صورت میں بھی محدثین یہ بتلاتے ہیں کہ اس میں بھی صدر کھلنے کا کوئی امکان اور اندیشہ نہیں رہتا۔ اب رہ جاتا ہے کب امکان؟ جب آدمی گھٹنے کو اونچا کر کے بائیں کوئی ایک پیر کو دوسرے پیر پر جب ڈالتا ہے اور اس کا تہبند زیادہ لمبا جب نہ ہو تو پھر اب بے صدری کا اس وقت عین امکان رہتا ہے۔ تو ایسی حالت میں کہ جب کہ آپ کا لباس مختصر ہے، تہبند چھوٹا سا ہے، اور آدمی گھٹنے کو اوپر کر کے ایک پیر کو دوسرے پر ڈالتا ہے، تو یہ صورت منع ہے، کیونکہ اس میں سطر کے کھل جانے کا اندیشہ ہے، بے حیائی کا امکان ہے۔ کیونکہ شریعت میں چت لیٹنا مطلق منع نہیں، کہ جیسے کہ بد جانور کا گوشت کھانا ایک حرام چیز ہے، شراب پینا بالکل ایک حرام چیز ہے، تو یہ چت لیٹنے کا جو معاملہ ہے یہ ایسا کوئی حرام کام یا ناجائز نہیں، بلکہ اس میں ایک امکان ہے بے حیائی کا، اس امکان کی وجہ سے روکا جا رہا ہے، اور اگر یہ امکان نہیں ہے تو پھر چت لیٹنا جائز ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ایک پیر پر دوسرے پیر کو ڈال کر لیٹنا یہ بھی ثابت ہے، جہاں ابھی ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیر پر دوسرے پیر کو ڈال کر چت لیٹنے سے حضور نے منع کیا، یہ حضور کا ارشاد ہے، جبکہ حضور کی سیرت میں، حضور کی سنت میں دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ روایت جیسے کہ ابھی آنے والی ہے کہ حضور خود بنفس نفیس ایک پیر کو دوسرے پیر پر ڈال کر لیٹے ہوئے صحابہ نے دیکھا، تو اس لیے محدثین اس کی شرح میں یہ فرماتے ہیں کہ مطلق ایک پیر کو دوسرے پیر پر ڈالے ہوئے چت لیٹنا یہ کوئی بذات خود منع یا ناجائز نہیں، اس میں بے ستری کا جب امکان ہوگا وہ صورت میں پیر پر پیر ڈال کر چت لیٹنا منع ہوگا، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود چت لیٹنا ایک پیر پر دوسرے پیر کو ڈالے ہوئے یہ خود حضور سے ثابت ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں روایت ہے وفی المتفق علیہ عن عباد بن تمیم رضی اللہ عنہ عن عمہ رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد مستلقیا واضعا احدى قدمیہ علی الاخرى۔ اور متفق علیہ روایت سے ثابت ہے۔ متفق علیہ یہ ایک ٹرم ہے محدثین کی، ایک اصطلاح ہے جو سابق میں کئی مرتبہ گئی، جس کا مطلب ہم بتائے ہیں کہ وہ حدیث جس کے صحیح ہونے پر امام بخاری اور امام مسلم جو حدیث کے جو دو بڑے امام ہیں ان دونوں نے بھی اس حدیث کے صحیح ہونے پر اتفاق کیا، تو ایسی حدیث صحیح حدیثوں میں بھی نمبر 1 درجے پر آتی ہے، بہت ہی اونچے درجے کی حدیث ہو جاتی ہے کہ متفق علیہ، کہ صحیح حدیث خود اس کا مرتبہ خود اونچا ہوتا ہے، اس میں بھی وہ حدیث جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی تحقیق میں صحیح قرار پاتی، تو ایسی حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ تو متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے جس کے راوی ہیں حضرت عباد بن تمیم رضی اللہ عنہ،
وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں چت لیٹے ہوئے، یعنی پیٹھ کے بل چہرہ چھت یا آسمان کی طرف کیے ہوئے لیٹے ہوئے دیکھا ہے، وہ بھی اس حال میں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنا ایک پیر، اپنا ایک قدم مبارک دوسرے پر ڈالے ہوئے تھے، اپنے ایک قدم مبارک کو حضور دوسرے قدم مبارک پر ڈالے ہوئے تھے۔ وقال علی القاری رحمہ اللہ الباری وجہ الجمع بین حدیث جابر وعباد رضی اللہ عنہما ان وضع احدى الرجلین علی الاخرى قد يكون على نوعین ان تكون رجلاه ممدودتین احداهما فوق الاخرى ولا بأس بهذا۔ اب یہاں پر ابھی جو ہم حدیث پڑھے یہ حضرت عباد بن تمیم رضی اللہ عنہ، عباد بن تمیم رضی اللہ عنہ اس کے راوی، جس میں حضور کے چت لیٹے ہوئے ایک پیر کو دوسرے پیر پر ڈالے ہوئے ہونے کا ذکر ہوا ہے، جس سے اس طرح کی حیت پر لیٹنا درست اور جائز ثابت ہوتا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے جو روایت گزری جس میں منع کا ذکر ہوا ہے، ممانعات کا جس میں ذکر ہوا ہے، روکا گیا چت لیٹ کر ایک پیر کو دوسرے پیر پر ڈالنے سے، وہ ہے حضرت جابر کی روایت، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت۔ تو پہلی دو روایتیں حضرت جابر کی ہیں جس میں ایک پیر پر دوسرے پیر کو ڈال کر چت لیٹنا منع ہونے کا ذکر ہوا، دوسری روایت حضرت عباد بن تمیم کی ہے جس میں اس حیت پر لیٹنے کے درست ہونے کا پتہ مل رہا ہے، بلکہ حضور سے عملی طور پر ثابت ہے۔ تو اب ان دونوں حدیثوں کا جوڑ کیسے ہوگا؟ ایک حدیث میں تو حضور روک رہے ہیں کہ نہیں لیٹنا، پھر ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور کو اس طرح لیٹے ہوئے دیکھا۔ تو اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث، فقہ حنفی کے بہت بڑے امام، عالم، بہت بڑے اپنے وقت کے علامہ اور حدیث شریف کے بھی بڑے عالم ہیں۔ افغانستان ان کا وطن تھا، افغانستان کے علاقے ہرات سے ان کا تعلق رہا، اپنے وقت کے بہت بہت مشہور عالم گزرے ہیں۔ تو یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں میں جو ہم کو ایک ٹکراؤ جیسی کیفیت دکھ رہی ہے، اس کے جوڑ کی اور اس کی تطبیق کی، ان دونوں کے معنی کی جو جوڑ کی جو صورت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پیر کو دوسرے پیر پر ڈالے جانے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، دو انداز اس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی کے دونوں پیر دراز کیے ہوئے ہوں، آدمی اپنے دونوں پیروں کو بالکل ایسے لیٹے ہوئے دراز کر دیا اور ایک پیر کو دوسرے پیر پر ڈالا ہو، تو اس طرح لیٹنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ پیر پہ پیر جب ہم دراز کر دیتے ہیں تو سطر کے کھلنے کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ البتہ دوسری اور ایک صورت اس کی یہ ہوتی ہے وَإِن يَكُونَ نَاصِبًا سَاقَ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ وَيَضَعُ الرِّجْلَ الْأُخْرَى عَلَى الرُّكْبَةِ الْمَنْصُوبَةِ وَعَلَى هَذَا فَإِن لَّمْ يَكُنْ انكشاف العورة بأن يكون عليه سراويل أو يكون إزاره أو ذيله طويلين جاز وإلا فلا۔ اب یہ جو دوسری صورت ہے کہ جس میں آدمی ایک گھٹنے کو کھڑا کر کے دوسرے پیر کو اس کے اوپر جب ڈالتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس صورت میں بھی اگر سطر کھلنے کا کوئی امکان نہیں ہو کہ آدمی پیجامہ یا کوئی سلا ہوا کپڑا پہنا ہوا ہے، یا یہ کہ تہبند یا اس آدمی کا جو کرتا ہے، کرتا جو اوپر والا تہبند، یا تو تہبند خود لمبا ہے، لنگی جو ہے نیچے والی وہ خود کافی لمبی ہے، تو ایک پیر کو دوسرے پیر پر ڈالنے سے کپڑا نہیں کھلے گا، جسم پر سے نہیں ہٹے گا۔ یا کہ لنگی تہبند اگر مختصر بھی ہے لیکن اوپر کا جو کرتا جبہ ہے وہ کافی لمبا ہے، تو اس صورت میں بھی صدر کھلنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسی صورت نہ ہو
کہ لباس اس کا زیادہ لمبا نہیں ہے اور پیر پر پیر ڈالے گا گھٹنے کو اوپر کر کے، تو سطر کھل جانے کا اگر امکان ہے، سطر کھل جا سکتا ہے، تو پھر اس آدمی کے لیے ایک پیر کو دوسرے پیر پر ڈال کر وہ بھی گھٹنے کو اونچا کر کے لیٹنا منع ہوگا۔ وقال بعض علمائنا وإنما أطلق النهي لأن الغالب فيهم الاتزار۔ اور اس حدیث میں جو یہ ساری تفصیل تو حدیث میں نہیں آئی، اب یہ جو صورتیں بتائی گئی کہ چت لیٹنے والا یا تو پیر لمبے کیے ہوا ہوگا یا ایک گھٹنے کو اوپر کر کے دوسرے پر ڈالا ہوا ہوگا، پھر اس کے اندر اس کا تہبند زیادہ لمبا ہوگا یا مختصر ہوگا یا سلا ہوا پیجامہ ہوگا، یہ ساری تفصیل تو حدیث میں نہیں، تو پھر حدیث میں تو مطلق روک دیا گیا، بغیر کسی تفصیل میں گئے کہ یہ ساری تفصیل ذکر کیے بغیر حدیث میں علی الاطلاق منع کر دیا گیا چت لیٹے ہوئے ایک پیر کو دوسرے پیر پر ڈالنے سے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ عرب کا جو عام معاشرہ تھا، عرب کا جو عام کلچر تھا، اس میں عام طور پر تہبند کا استعمال زیادہ تھا، تو زیادہ تر لوگ اسی کے عادی تھے، یہی لباس پہنا کرتے تھے، تو چونکہ جو چیز عرب کے معاشرے میں کامن تھی اس کے حساب سے عمومی حکم دے دیا گیا کہ چت لیٹے ہوئے پیر پر پیر نہ ڈالا جائے۔ یہ ایک قسم کا جو مضمون ہم ذکر کر رہے تھے کہ گزشتہ اوندھے منہ لیٹنے سے متعلق احادیث آئی تھیں، اور آج کے اس درس میں چت لیٹنے سے متعلق احادیث شریفہ مذکور ہوئیں اور اس کی وضاحت بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان ہوئی۔ تو آج کے اس نشست میں ہم درس حدیث کی اس قدر روایات پر ہم اکتفا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ یہاں سے پھر کروٹ لیٹنے کے متعلق احادیث کا ذکر ہو رہا ہے کہ پہلو کے بل لیٹنا، کروٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے تو آدمی دائیں کروٹ پر دائیں پہلو پر لیٹے یا بائیں پہلو پر لیٹے، تو اس سلسلے میں اب دیگر روایت آئیں گی انشاءاللہ، پھر ہم اس کو آئندہ کے درس میں بیان کریں گے۔ البتہ جیسا کہ ہمارا طے شدہ پروگرام ہے کہ ہفتہ واری درس میں حدیث کے علاوہ کچھ فقہی احکام بھی آپ حضرات کے گوشے گزار کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کے ختم پر سامعین کے کچھ سوالات ہوں تو ان کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ حضرات کے جوابات دیے جائیں گے۔ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرُ الْبَدَنِ أَوْ نِصْفُهُ جَرِيحًا تَيَمَّمَ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ صَحِيحًا غَسَلَهُ وَمَسَحَ الْجَرِيحَ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالتَّيَمُّمِ وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْكَافِي وَمَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إِذَا كَانَ بِوَجْهِهِ جِرَاحَةٌ يُصَلِّي بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَلَا يُعِيدُ۔ تیمم کا بیان، باب التیمم جو ہم شروع کیے تھے، مختلف نشستوں میں اس کے مسائل بیان ہوتے آئے ہیں، اور آج یہ اس کا بالکل اخیر حصہ ہے۔ اس کے بعد یہ باب التیمم، تیمم کا بیان الحمدللہ بالکل مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر آئندہ دوسرا بیان شروع ہوگا۔ تو تیمم کے مسائل کے ختم پر چند مسائل بیان کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرُ الْبَدَنِ أَوْ نِصْفُهُ جَرِيحًا تَيَمَّمَ، کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کے جسم کا زیادہ حصہ زخمی اور یا آدھا جسم زخمی ہے، آدھا صحت مند ہے، کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو کچھ انجری ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثے کی وجہ سے اس آدمی کا یا تو آدھے سے زیادہ جسم زخمی ہو گیا۔ اب کچھ جسم ہے جو صحت مند ہے، تندرست ہے، کچھ جسم کے کچھ اعضاء ایسے ہیں جہاں کوئی مار نہیں ہے، کوئی زخم نہیں ہے، کوئی سوزش نہیں ہے، کوئی وہاں حادثے کا کوئی اثر نہیں، کچھ اعضاء اچھے بھی ہیں لیکن زیادہ تر بدن پورا زخمی، یا پھر زیادہ نہیں، تقریباً آدھے کو آدھا زخمی ہے، آدھا اچھا ہے۔ تو اب کیا کرنا؟ کیا وہ آدمی
آدھا جسم اچھا ہے بول کر وضو کر لینا، یا ہے کہ اس کو شریعت تیمم کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ تو بتا رہے ہیں آدھا بدن اگر برابر آدھا بدن اگر زخمی ہو گیا ہے یا آدھے سے زیادہ زخمی ہے، آدھا یا آدھے سے زیادہ اگر زخمی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ آپ وضو مت کرو، تیمم کرو، وضو مت کرو، تیمم ہی کر لو۔ حالانکہ کچھ جسم ابھی اچھا بھی ہے، آدھا بیمار ہے آدھا زخمی ہے، تو بالکل اس کے مقابل میں آدھا اچھا بھی ہے، مگر چونکہ آدھے کو آدھا زخمی ہو گیا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، آدھا تمہارا جسم زخمی ہو گیا لہذا تم تیمم کر لو۔ ہاں البتہ آدھے سے کم زخمی تندرست جو بدن ہے، وہ اچھا جو بدن ہے، بدن کا جو اچھا حصہ ہے وہ زیادہ، کچھ حصہ جو آدھے سے کم ہے وہ زخمی حصہ آدھے سے کم ہے، آدھا بھی نہیں ہے، جبکہ آپ کو 2 صورتوں میں تیمم کی اجازت دی ہے کہ 3 صورتیں ہوں گی، یا تو آدمی کا جسم آدھے سے زیادہ زخمی ہوگا، یا آدھا زخمی ہوگا، یا آدھے سے کم، 3 صورتیں، یا تو پورا برابر پورا آدھے سے زیادہ زخمی ہوگا، آدھے سے بھی زیادہ زخمی ہو گیا، یا پھر برابر آدھا زخمی، یا آدھے سے کم زخمی، تو آپ کو 2 صورتوں میں تو شریعت بولی کہ وضو مت کرو، تیمم کرو۔ آدھے سے زیادہ زخمی ہے تیمم کرو، آدھا زخمی ہے تب بھی تیمم کرو۔ اب رہ گئی کون سی صورت؟ جس میں جسم صرف آدھے سے کم زخمی ہوتا، تو اب اس صورت میں بول رہے ہیں کہ اب تیمم نہیں کرنا، تیمم نہیں کرنا، بلکہ جسم کے جو اعضاء اچھے ہیں وہاں پر آپ پانی سے وضو کریں گے۔ جسم کے جو اعضاء اچھے ہیں ان اعضاء کو پانی کا استعمال کرتے ہوئے آپ وضو کرنا، اور جسم کے جس مقام پر زخم ہے وہاں پر پانی سے آپ دھونے کے بجائے پوچھیں گے۔ پانی جیسا سر کا مسح کرتے ہیں نا، سر کا مسح تو ہمیشہ ہی کرتے ہیں، آپ ہر حال میں سر کا مسح کرتے ہیں، لیکن یہ اب آپ کے لیے کیجویلٹی کی صورت میں، عام حالت میں نہیں، نارمل حالت میں جس جگہ پر آپ دھوتے تھے وہاں بھی شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے، یہاں زخم ہے نا تو ٹھیک ہے، اس زخم کو ڈاکٹر منع کر دیا کہ اس پر سے پانی نہیں گزرنا ہے، اب یہاں پر سے اس حصے پر سے آپ کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ یہاں پر سے پانی نہیں گزر سکتا، تو آپ کیا کریں گے؟ اب یہاں پر زخم ہے، یہاں زخم ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اس زخم کو پانی نہیں لگنا چاہیے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس سے نیچے کا جو حصہ ہے اس کو دھو لیں گے احتیاط کے ساتھ، نل کے نیچے، یا کوئی دھلانے والا ہو تو اس کو آپ بولیں گے کہ پانی احتیاط سے ڈالو، اور اس طرح نیچے کا حصہ کیا کر لیں گے؟ آپ دھو لیں گے، یہ دھول گئے۔ پھر ادھر کا حصہ بھی تندرست ہے، بیچ میں زخم ہے یہاں، تو آپ یہ حصہ بھی کیا کریں گے؟ احتیاط کے ساتھ دھو لیں گے، ٹوٹی کھولیں گے، ٹوٹی کے نیچے احتیاط کے ساتھ ہاتھ کو لے جائیں گے، آہی حصہ سے احتیاط سے آپ یہ حصہ دھو لیے۔ اب یہ جو زخم والا حصہ ہے اس حصے پر آپ کچے ہاتھ کو نل کے نیچے لے جائیے اور کچا کیجیے، گیلا کیجیے، اس کے بعد وہ جو کچا ہاتھ ہے، پانی مت ڈال دیجیے، آپ ہاتھ میں جو پانی آیا اس کو بھی پورا چھوڑ دیجیے، چھوڑنے کے بعد اس کا جو کچا پن ہے اس پر ہاتھ کو پھیر لیجیے، بس ختم۔ پٹی بندھی ہوئی ہے تو پٹی کے اوپر سے مسح کر لیجیے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جسم کا زخمی حصہ آدھے سے بھی کم ہے تو آپ جسم کے جو اچھے اعضاء ہیں، سلامت ہیں، ان کو پانی سے دھو لیں گے، وضو کریں گے، اور جو حصہ زخمی ہے، زخم شدہ ہے، وہاں پر کچے ہاتھ سے مسح کر لیں گے۔ وَإِن كَانَ أَكْثَرُهُ صَحِيحًا غَسَلَهُ وَمَسَحَ الْجَرِيحَ، اور اگر جسم کا اکثر حصہ تندرست ہو تو آدمی اس کو دھوئے گا اور زخمی حصے پر کچے ہاتھ کا مسح کر لے گا۔ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالتَّيَمُّمِ، لیکن ہرگز شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آدمی تیمم بھی کرے اور اعضاء کو دھوئے، کہ آپ تیمم بھی کر لے رہے ہیں
کہ تیمم جو ہوگا چہرے کا اور ہاتھ کا تیمم کر لی، اب اس کے بعد پیر جو ہے، پیر پر جو زخم ہے، تب آپ پیر کا تو تیمم نہیں ہوتا، تو آپ پیر کو دھوئیں گے کیا؟ تو پیر کو تو دھوئیں گے نہیں، اور تیمم میں پیر کا مسح بھی نہیں ہوتا۔ تو لہذا شریعت جب جسم زیادہ تر تندرست ہو اور زخم کم ہو تو ایسی صورت میں شریعت میں آپ کو ایسا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ آپ تیمم کرتے ہوئے جن اعضاء کو دھو سکتے ہو دھو لو، تیمم بھی کر لو اور دھو لو، ایسا نہیں، بلکہ اگر جسم آدھے سے زیادہ تندرست ہے اور زخم شدہ کم ہے تو ایسی صورت میں جو اعضاء اچھے ہیں، سلامت ہیں، ان کو آپ پانی سے دھو لیجیے اور جہاں زخم لگا ہوا ہے وہاں پر کچے ہاتھ سے مسح کر لیجیے، لیکن تیمم کرتے ہوئے پھر ساتھ میں بعض حصوں کو دھونے کی ایسی اجازت نہیں دیتی ہے شریعت۔ اچھا، اب اس کے بعد نواقض تیمم، جیسے نواقض وضو ہوتے ہیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں، جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے بعض صورتوں میں، ایسے ہی تیمم کب ٹوٹتا ہے تو بتا رہے ہیں وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْكَافِي، کہ نواقض تیمم بھی بالکل وہی ہیں جو نواقض وضو ہیں، جو ریزنز اور اسباب کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے بالکل انہی وجوہات کی بنیاد پر تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ مثلا یہ کہ آدمی کے جسم سے اگر پیشاب خارج ہو جاتا ہے، آدمی طہارت سے فارغ ہوتا ہے تو جیسے وضو ٹوٹتا تیمم بھی ٹوٹے گا۔ آدمی کے جسم سے ہوا خارج ہوتی ہے تو جیسے وضو ٹوٹتا ہے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آدمی کو نیند لگ جائے تو آدمی کا جیسے وضو ٹوٹتا ہے ایسے ہی تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو جس طرح خون نکلنے سے، پیپ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے تیمم بھی ٹوٹے گا۔ تو مطلب یہی ہے کہ جو نواقض وضو ہیں وہی نواقض تیمم بھی ہے، جن باتوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی باتوں سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے، پلس اس کے اندر ایک چیز اور اضافہ کر لیجیے جو تیمم کے توڑنے والی چیزوں میں نہیں ہے، وہ وضو کے توڑنے والی چیزوں میں نہیں ہے، نواقض وضو میں وہ نہیں ہے، وہ ایک چیز یہاں ایڈ کرنا ہے آپ کو، ایکسٹرا زائد کرنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ تیمم ایک اور زائد چیز سے ٹوٹتا ہے، وہ کیا کہ جو آدمی بقدر کفایت پانی پر قدرت حاصل کر لے، بقدر کفایت پانی پر جس آدمی کو قدرت میسر آ جائے گی تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ یہ صورت وضو میں نہیں تھی، وضو والا آدمی اس کے پاس دریا کا دریا موجود ہو تو وضو اس کا نہیں ٹوٹنے والا ہے۔ ایک آدمی ہے باوضو تھا، بے تحاشا بارش ہو گئی، خوب زوردار بارش ہو گئی، راتوں رات بارش چلتی رہی جس کے نتیجے میں کافی برتن بھر گئے صبح ہوئے تک، تو اب پانی کافی مقدار میں جمع ہو جانے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف کوئی آدمی تیمم کیا ہوا تھا اور وہ تیمم کیا ہوا آدمی ظہر کی نماز تیمم سے پڑھا تھا، کیونکہ ظہر کے وقت اس کو وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ملا، لیکن مگر ظہر کی نماز پڑھ لینے کے بعد تیمم سے عصر سے پہلے اتنی زوردار بارش ہوئی کہ عصر کی نماز کا وقت آئے تک کافی برتن بکیٹ وغیرہ سب بھر گئے اور کافی پانی جمع ہو گیا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر اس کو وضو کے لیے کافی ہونے والے پانی پر قدرت میسر آ گئی، لہذا اب اس کا کیا ہوا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ تو بتا رہے ہیں والقدرت علی استعمال الماء الکافی، کہ ماء کافی یعنی وضو کے لیے یا غسل کے لیے کافی ہو سکنے والے پانی کو استعمال کرنے کی اس کو قدرت آ جانا۔ اچھا، بسا اوقات پانی تو رہتا ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کی قدرت نہیں رہتی، پانی تو ہے لیکن استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ پانی ہے لیکن استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے، کیوں؟ پانی رہنے کے باوجود استعمال کی قدرت کیوں نہیں رہتی ہے؟ بیمار ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے، یعنی پانی ہے لیکن ڈاکٹر نے روک دیا ہے، آنکھ کا آپریشن ہوتا ہے لوگوں کا
تو ڈاکٹر منع کر دیتا کہ پانی نہیں لگنا اتنے دن تک. تو آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو پانی میسر آنے کے باوجود استعمال کرنے کی قدرت نہیں رہتی. اب ہوا یہ کہ آدمی جو تیمم کیا ہوا تھا بیماری کی وجہ سے، اس کا وہ جو بیماری کا عذر تھا وہ ختم ہو گیا، آدمی نارمل ہو گیا، بیماری چلی گئی، اور اب اپنے آپ کو وہ فٹ محسوس کر رہا ہے، اپنے جسم کے اندر وہ اچھی توانائی محسوس کر رہا ہے کہ بیماری کا کوئی اثر نہیں. تو اب پانی کے استعمال کی قدرت آ گئی، تو جو کیا ہوا تیمم تھا وہ تیمم اس کا ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. ایک اور آخری مسئلہ، وَمَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إِذَا كَانَ بِوَجْهِهِ جِرَاحَةٌ يُصَلِّي بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَلَا يُعِيدُ. اب ایک آدمی ہے جو ہاتھ پیر سے معذور ہے، ہاتھ پیر سے بالکل معذور ہے، ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں اس کے، دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے. کہ ہاتھ اگر ہو تو ہاتھ سے پانی لے گا، پانی ہاتھ میں لے کے پانی حاصل کرے گا، اس کو استعمال کرے گا. دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ہاتھ نہ ہو تو لوگ پیر کا استعمال کر لے کر ہاتھ کے کام پیر سے نکال لیتے ہیں، پیر سے کھانا کھا لیتے ہیں، ہاتھ کا کام نوالا پیر سے، پیر میں چمچہ پکڑ کر کھانا کھا لیتا ہے، پیر میں قلم پکڑ کر لکھ بھی لیتا ہے آدمی، تو مختلف کام کر لیتے ہیں. لیکن اب ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ سے معذور ہے وہ، اور دونوں پیروں سے بھی وہ معذور ہے، نہ دو ہاتھ ہیں نہ پیر. اور پھر مزید یہ ہے کہ اس کے چہرے پر بھی زخم لگا ہوا، چہرے پر بھی زخم آیا ہوا. کہ وضو میں کرتے کیا ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4 فرائض ہیں. کیا کیا ہے بھائی وضو میں فرائض؟ ایک تو پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض سر کا مسح کرنا، چوتھا فرض دونوں پیروں کو دھونا ٹخنوں سمیت. اب ایک آدمی کا ہاتھ ہی نہیں ہے اور پیر بھی نہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ اب اس کو نہ ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے نہ پیر دھونے کی ضرورت ہے. 4 میں سے 2 کام تو آلریڈی اس کے پہلے سے ہی شریعت قدرتی طور پہ انہیں ان 2 کاموں سے معاف ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پیر، تب نہ ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے نہ پیر دھونے کی. اب رہ گیا اس کا چہرہ اور سر کا مسح. چہرے پر بھی معاملہ یہ ہے کہ چہرہ بھی اس کا زخمی، چہرہ بھی اس کا زخموں سے چور ہے، کہ جہاں پر پانی لگ نہیں سکتا. تو بتا رہے ہیں کہ کیا ایسے آدمی کو کیا نماز معاف ہو جائے گی؟ کیا اس آدمی کے لیے نماز کی معافی دیتی ہے شریعت؟ تو بولے کہ نماز کی معافی تو نہیں ہو سکتی، شریعت نماز معاف نہیں کرتی. البتہ اس آدمی کو اس کی مجبوری کے پیش نظر شریعت اتنی اجازت دیتی ہے کہ یہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، بغیر طہارت کے جس حالت میں بھی ہے وہ اپنی نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ نماز پڑھ لے گا. اچھا پھر کیا صحت اچھی ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ اس وقت چہرہ اچھا ہو جانے کے بعد اس چہرے کے اوپر وضو یا تیمم کر کے کیا نماز پڑھنا کا نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا؟ نماز کا اعادہ کرنے کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے. یہاں پر یہ بیان پورا ہو گیا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین. نہیں، پتنگ کو دیکھنا کیوں حرام ہے؟ نہیں، پتنگ کو دیکھنے سے کیا تعلق؟ پتنگ کا تو کوئی حدیث میں قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے. کیونکہ نہیں، لوٹنا تو جو ہے کوئی کسی کا جو مال ہے، دوسرے کا مال ہم کیسا لیتے؟ دوسرے کا مال لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے نا. تو نہیں، دیکھنے سے کیا کرنا؟ مطلب آپ جا رہے ہیں، دکھ رہی ہو، آپ بیٹھے ہوئے اپنے گھر کے آنگن میں، آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پتنگاں پل رہی ہیں، تو اس سے دیکھنے نہیں تو فضول بات ہے. نہیں بیکاری کے
بالکل وہ بالکل فضول بات ہے، وہ ایسی کوئی نہیں، بالکل وہ ایسی بات ہے کہ کوئی سننے کے قابل کی بھی نہیں، لیکن بچکانی بات ہے بس، ایک بیکار بات ہے، اس کو نہ سننے کی ضرورت ہے نہ اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے اپنے کو۔ ٹخنوں کے نیچے جب اگر ہم خود سلا رہے ہیں تو ناپ دیتے وقت اس کا خیال کرنا چاہیے، ناپ دیتے وقت اس حساب کا ناپ دے کر سلوا لینا چاہیے، ٹخنوں سے اوپر بس، ٹخنا دکھنا بس نہیں، بس سر شریعت آپ کو بتائیے کہ ٹخنا دکھنا چاہیے بس وہ حد آپ کے لیے۔ اب اگر کوئی زیادہ اونچا رکھ لے رہا اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن آپ نے دیکھیں لمٹ، آپ کو آخری لمٹ ٹخنا آپ کا دکھنا بس۔ اب کوئی جو ہے ٹخنے سے اور 2 انگل بھی اونچا رکھ لے رہا تو اس کی مرضی، انہیں 4 انگل رکھ لے رہا اس کی مرضی کی بات، وہ اس کی مرضی، لیکن شریعت جو روک رہی ہے آپ کو ٹخنا چھپ جانے سے، ٹخنا جو ہے آپ کے کپڑے میں چھپ جا رہا ہے تو شریعت اس سے روک رہی ہے، آپ ٹخنا دکھنا چاہیے۔ وہ تو خیر وہ تو غلط ہے، وہ مطلب ہے کہ وہ جو ہے ہاں اصل اب اگر گھٹنے کے اوپر ہو گیا تو پھر نماز بھی اس کی جو ہے خراب ہو جاتی ہے، نماز بھی اس کی خراب ہو جائیں گی۔ اچھا جی، اب کیا بولیں گے بھائی، اب کیا، تب ان کو توبہ کرنا چاہیے، ان کو لوگ توجہ دلانا چاہیے کہ دیکھو تمہارے 2 بھائیوں کا یہ حال ہے کہ حالت میں نوشی کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، اب کیا کہ خدا کو رسول کو کیا منہ دکھائیں گے وہ لوگ، کیسی حالت میں قیامت میں اٹھیں گے، قبر سے اٹھیں گے، کیا ہے، تو توجہ دلا کر ان کی عادت کو ختم کروا دینا، توبہ کروا دینا ان کو۔ اب کیا ہے، وہ تو اللہ کے فضل کی بات ہے، اللہ کا فضل کی بات ہے بس، اب ہم کچھ بول تو نہیں سکتے، اللہ کا فضل کا معاملہ ہے، وہ انتہائی غلط کام ہے، انتہائی سخت ترین گناہ کا کام ہے، انتہائی سخت ترین گناہ کہ اب کوئی اس کے بارے میں کچھ بولنا بھی مشکل ہے، تو لہذا اب خیر مومن تھے اس واسطے اب ہم اس کا ذکر زبان سے لانا نہیں، کچھ بولنا نہیں، بس اللہ سے اس کے فضل کی امید لگانا، اللہ سے اس کے فضل کی دعا کرنا، بس ختم، اس سے ہٹ کر کچھ بول نہیں سکتے۔ ان کی صورتحال کرا لینا، ایصال ثواب کرائیے آپ، لیکن مگر جو ہے اب بس ایصال ثواب اسی کچھ بولتے، غربا وغیرہ کچھ کھلانے کچھ ایصال ثواب بولتے، امیروں کے کھانے کا نام ایصال ثواب نہیں ہے، اصل ایصال ثواب غربا کچھ کھلانے کو کہتے۔ ہاں کفارہ تو نہیں ہوتا، دیکھیے کفارہ نہیں، دعا کرنا اب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے رشتہ دار، ان کے بچے آل اولاد وغیرہ جو بھی ہیں ان کے متعلقین، ان کے لیے دعا کر کے جو بھی ان کو جاننے پہچاننے والے ہیں، ایک مومن بھائی ہے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے دعا، ان کے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی کرے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ سے بچائے، دعا کرنا چاہیے، عذاب قبر سے بچائے اللہ تعالیٰ جی۔ نہیں تیمم تو نہ تیمم ٹوٹتا نہ وضو ٹوٹتا، ہنسنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، تیمم بھی نہیں ٹوٹتا۔ نماز کی حالت میں، نماز پڑھنے کی حالت میں اگر کوئی آدمی ہنس دیا زور سے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا، تیمم ٹوٹ جاتا، نماز ٹوٹ جاتا۔ اور اگر آپ نماز کے باہر 2 صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اس دوران ہنس رہے ہیں، تو نماز کے باہر ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نماز کی حالت میں ہنسنے سے وضو تیمم سب ٹوٹتا۔ نہیں بس آپ ہنس دیے، بازو والے کو سنے آ گیا، آپ نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اتنی آواز سے ہنسی آ گئی کہ بازو والے کو سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نماز میں ہنسے، بازو والا بھی محسوس کر لیا ہو، پتہ آپ کی نماز ٹوٹ گئی، کوئی زور سے آواز آنا کوئی ضروری نہیں، بس بازو والے کو محسوس ہو گیا کہ ان کے پاس سے جو آواز آئی یہ رونے کی نہیں تھی بلکہ ہنسنے کی تھی، انہیں محسوس، یہ کھانسنے کی نہیں تھی، یہ کوئی تھسکا نہیں تھا ان کا، بلکہ یہ جو آواز آئی ہنسنے کی، انہیں پہچانا، ختم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.